بات مولا مشکل کشا کی آتی ہے، پھر علی تو ولی ہے نا، اخی رسول، زوج بطول، امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، سید الاولیاء، سید السادات، ان پہ کون بات کرے گا؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تفسیر مظہری میں کہ دور آدم سے لے کے آج تک جو بھی ولی بنا ہے وہ فیضان علی سے ولی بنا ہے۔ جب علی نہیں آئے تھے تب بھی لوگوں کو ولی بناتے تھے، جو آنے سے پہلے ولی بناتا ہے اس کی ولایت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ ارے علی وہ ہے آصف بن برقیہ کی کرامت پر سر دھلنے والوں، جس نے آصف کو ولی بنایا ہے اس کو علی ابن ابو طالب کہتے ہیں۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اپنے خیبر کانپ جاتا ہے۔ آج کل لوگوں کو نعرہ حیدری سے بھی ذرا تکلیف ہے، اور نعرہ حیدری لگاتا ہے، یہ ادھر تو نہیں ہو گیا۔ میں نے کہا نعرہ حیدری لگانا یہ مردوں کا کام ہے، مردوں کا۔ ہاں ہم تو ذکر صدیق بھی کھل کر کھل کے کرتے ہیں، اور ذکر علی بھی کھل کے اور کھل کے کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں، دنیا میں ولی صرف سنیوں میں ملیں گے، نہ رافضیوں میں ولی ملتے ہیں اور نہ خارجیوں میں ولی ملتے ہیں۔ دیکھ لو ان کے مناظر تو ملیں گے، ولی نہیں ملے گا، مفکر ملے گا، ولی نہیں ملے گا، خطیب ملے گا، ولی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ولی علی بناتے ہیں۔ ہاں یہ جملہ قیمتی تھا، لیکن کوئی بات نہیں، اگر آپ ٹھنڈے پڑ گئے تو مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ ولی کون بناتا ہے؟ علی مرتضیٰ بناتے ہیں۔ اب جو کہتے ہیں ہم علی والے ہیں، ولی تو بتا، اگر تو ولی والا ہے تو ولی بتا۔ بھائی خارجی میں ولی اس لیے نہیں ملتا کیونکہ ولی کے دشمن ہیں، لیکن رافضی تیرے یہاں بھی تو ولی نہیں ہے، تیرے یہاں بھی ولی ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا نہ رافضیوں کی علی مرتضیٰ سے بنتی ہے، نہ خارجیوں سے علی مرتضیٰ کی بنتی ہے۔ کیوں؟ اگر کسی کی علی سے بنتی ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ ہاں کیونکہ ہم علی کو بھی مانتے ہیں، اور علی مرتضیٰ نے جس کے پیچھے 2.5 سال نماز پڑھی اس صدیق اکبر کو ہی مانتے ہیں، ہے نا؟ جس کے پیچھے 10 سال نماز پڑھی اس فاروق اعظم کو ہی مانتے ہیں، جس کے پیچھے 12 سال نماز پڑھی اس عثمان غنی کو ہی مانتے ہیں۔ تو ہم علی کو بھی مانتے ہیں، علی کی بھی مانتے ہیں، اس لیے ہم سے بڑا مولائی دنیا میں کوئی نہ ہے، نہ تھا، نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ سچا مسلمان وہی ہے جو اللہ رسول کو مانے، اللہ رسول کی مانے، اور سچا مولائی وہ ہے جو علی کو بھی مانے اور علی کی بھی مانے۔ علی کو مانتے ہیں اس لیے علی علی کرتے ہیں، اور علی کی مانتے ہیں اس لیے صدیق 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 کرتے ہیں، اور کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ آپ دیکھ لو خارجیوں میں بھی کوئی ولی نہیں ملے گا۔ لاؤ بتاؤ جس کو ولی پیش کرتے، میرا مزاج نہیں لیکن بات میں پیش کر، بول سکتا ہوں؟ بولو بھائی بول سکتا ہوں؟ برا تو نہیں مانو کہ بول سکتا ہوں؟ ہاں، اور برا بھی مانو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے غوث ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے غوث ہیں۔ میں کچھ نہیں بولوں گا ان کے بارے میں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا ان کی سوانے میں لکھا ہوا ہے، ان کی سوانے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آخری عمر میں اندھے ہو گئے تھے۔ میں نہیں کہہ رہا، ان کی کتاب میں۔ بھائی تمہارا غوث وہ جو دیکھنے والی آنکھوں سے بھی اندھا ہو جائے، یہ تمہارا ولی ہے، اور ہمارا غوث نظرت الی بلاد اللہ جمعہ، غوث پاک کہتے ہیں میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہو۔ اسی لیے سارے 72 فرقے مولوی کی مخالفت نہیں کرتے، مناظر کی مخالفت نہیں کرتے، مفسر کی مخالفت نہیں کرتے، مدرس کی مخالفت نہیں کرتے، سب اگر مخالفت کرتے تو ولی کی کرتے۔ ولی کی کیوں؟ کیونکہ ان کے یہاں سب ہے، اللہ کا ولی نہیں ہے۔ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں، غوث اعظم جیسا ولی ہماری جماعت میں، غریب نواز جیسا ولی ہماری جماعت میں، خود کا جنازہ پڑھانے والا صابر کلیئر جیسا
جیسا ولی ہماری جماعت میں، مرید کو عرش اعظم تک پہنچانے والا محبوب الہی جیسا ولی ہماری جماعت میں، بختیار کاکی جیسا ولی ہماری جماعت میں، شاہ برکت اللہ جیسا ولی ہماری جماعت میں، وارث دیوا جیسا ولی ہماری جماعت میں، امام احمد رضا جیسا ولی ہماری جماعت میں، مفتی اعظم محدث اعظم جیسا ولی ہماری جماعت میں، اور غوث اعظم کا دیدار کرنے والا مجاہد ملت جیسا ولی ہماری جماعت۔ کوئی ولی نہیں پتا، رافضیوں کے یہاں تو ہے ہی نہیں، خارجیوں کے یہاں بھی نہیں، ہمارے یہاں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی بات دور نکل گئی۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ سب سے زیادہ امتی کس کے؟ حضور کے۔ سب سے زیادہ مرید کس کے؟ غوث پاک۔ اور کتنے بڑے بڑے غوث پاک کے مریدوں میں کتنے بڑے؟ شمس تبریز کا نام سنا ہے غوث پاک کے مریدوں میں؟ مولانا روم کا نام سنا ہے قادری سلسلے میں؟ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کا نام سنا ہے؟ غوث پاک کے خلیفہ اور غوث پاک کے بھی خلیفہ ہیں، دیکھ لیں۔ اور بلکہ دوسرے سلسلوں میں بھی جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کر کے غوث پاک کا فیضان ضرور آپ کو ملے گا۔ میرے امام کہتے ہیں مزرعہ کہتے ہیں کھیتی کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑا سا میں بھی، حالانکہ میں کوئی بہت بڑا علامہ نہیں کہ میں تشریح کروں اعلیٰ حضرت کے شعر کی، میری اوقات بھی نہیں، طالب علم ہوں لیکن میں اشارہ کر رہا ہوں۔ مزرعہ کہتے ہیں کھیتی، کیا؟ مزرعے چشت بخارا و عراق و اجمیر۔ یہ جو کھیتیاں ہیں نا، چشت کی کھیتی، بخارا کی کھیتی، چشت کی یعنی نقش، بخارا یعنی نقش بند کی کھیتی، عراق کی کھیتی یعنی سہروردیت کی کھیتی، اور اجمیر شریف کا نام لیا۔ مزرعے چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، یعنی جتنی کھیتیاں ہری نظر آ رہی ہے جس سلسلے کی بھی ہے، اس میں اگر بارش برسی ہے فیضان کرم کی سے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ مرید غوث پاک، وہ صرف مریدوں کے پیر نہیں ہے، اس پہ کبھی کسی نے غور کیا ہے؟ وہ مریدوں کے پیر نہیں ہے، توجہ ہے، وہ مریدوں کے، بولنا پڑے گا، وہ مریدوں کے، وہ کس کے پیر ہے پتہ ہے؟ پیران پیر ہے، وہ پیروں کے پیر ہے۔ کس کے پیر ہے؟ پیروں کے پیر۔ جتنے معجزات حضور کے ہیں، کسی کے ہیں؟ چلے تو معجزہ، اٹھے تو معجزہ، بیٹھے تو معجزہ، سوئے تو معجزہ، تکلم کنا ہو تو معجزہ، تبسم ریز ہو تو معجزہ، اللہ اکبر، بلکہ زلف چہرے پر آ جائے تو معجزہ، سور کر کے سر پہ سج جائے تو معجزہ، وہ چلے تو لا اقسم بہذا البلد معجزہ، وہ تبسم فرمائے تو والنجم اذا ہوا معجزہ، وہ سفر فرمائے تو سبحان الذی اسری معجزہ، وہ واپس تشریف لائے تو والنجم اذا ہوا معجزہ، اللہ اکبر، ان کی اولاد انا اعطیناک الکوثر معجزہ، ان کی سیرت بے مثال، ان کی صورت بے مثال، اللہ اکبر، وہ کنکریوں کو شعور گویائی عطا فرما دے، وہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دے، ان کی نگاہیں آگے بھی دیکھتی ہے پیچھے بھی دیکھتی ہے، وہ قلوب بھی دیکھتی ہے اللہ اکبر، اور چہرے بھی دیکھتی ہے، وہ رکوع بھی دیکھتی ہے، وہ خشوع بھی دیکھتی ہے، وہ سجدہ کرے تو معجزہ ہے، وہ بچپن میں کھیلے تو، بلکہ وہ بچپن میں کھیلنے سے نفرت فرمائے تو معجزہ ہے، وہ حلیمہ کی بکریوں کو جنگل لے جائے تو معجزہ ہے، وہ حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلے تو معجزہ ہے، وہ جبریل کے آگے آگے چلے تو معجزہ ہے، وہ لباس بشر میں ہو تو معجزہ ہے، وہ لباس حقیقت میں اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، سفر فرمائے تو معجزہ ہے، ہر ادا معجزہ ہے، گویا سب معجزہ لے کر آئے، وہ معجزہ بن کر آئے، یہ حضور ہیں۔ اور غوث پاک اٹھے تو کرامت، سایہ مصطفیٰ بیٹھے تو کرامت، لیٹے تو کرامت، لوگ کہتے ہیں جیسے بارش برستی ہے ایسے غوث پاک کی کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا۔
سب کی بات ایک طرف رکھو، ابن تیمیہ جیسا شخص کہتا ہے، جس نے وہابیت کی داغ بیل ڈالی ہے، ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ غوث پاک کی کرامت حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ غور فرمائے، مخالف بھی جس پر اقرار اور اعتراف کرے، یہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جلدی جلدی پڑھ دوں، رسول اللہ کے ہاتھ پر کثرت سے لوگ تائب ہوئے، سایہ مصطفیٰ غوث اعظم۔ غوث پاک جب خطاب کرتے نا، خطاب 70 ہزار کا مجمع ہوتا۔ کتنا مجمع ہوتا؟ اور مائک نہیں تھا نا، یہاں تو مائک تھوڑا سا ایکو فیکو ادھر ادھر ہو جائے تو ہم مائک والے سے کہتے ذرا تھوڑا بڑا، لیکن یہ غوث اعظم ہے۔ پہلا بندہ جیسے سنتا تھا، آخری والا 70 ہزارواں بھی ویسے ہی سنا کرتا۔ سوچے یہ اور لوگ توبہ کر کے جاتے ہیں۔ آج تو ہمارے گلے بیٹھ جاتے ہیں، لوگ توبہ نہیں کر پاتے۔ مرید لوگوں کو مسلمان بنانا تو دور کی بات بھائیوں، ہم تو اپنے مرید کو نمازی بھی نہیں بنا پا رہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ میں بات ختم کرنے لگا ہوں، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، مرید ہوتے ہیں نا، مرید، اس کو سمجھ۔ پہلی بات تو چونکہ میرا تعلق کسی گروپ سے نہیں ہے، اس لیے یہ بات کہنے کا مجھے حق ہے۔ میں نہ صرف قادریوں کا ہوں، نہ صرف چشتیوں کا ہوں، نہ صرف نقشبندیوں کا ہوں، نہ صرف اشرفیوں کا ہوں، نہ صرف رضویوں کا ہوں، نہ صرف برکت، ساری نسبتیں مجھے حاصل ہیں۔ میں فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ میں سب سنیوں کا ہوں، سب سنی میرے ہیں۔ اسی لیے ہر خانقاہ میں ادب کے ساتھ جاتا ہوں اور ادب کی نیاز پیش کرتا ہوں۔ سلسلے برکاتیہ کی برکتیں میرے پاس ہیں، میں اس پہ فخر کرتا ہوں، شکر کرتا ہوں۔ سلسلے اشرفیہ کی برکتیں بزرگوں نے نوازا میرے پاس ہے، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، رفاعیہ، شاذلیہ، طبقاتیہ، دسوقیہ، ایسے نام نہیں گنا رہا ہوں، اللہ جانتا ہے۔ اس لیے میں صرف سنیوں کا ہوں۔ اب یہ بات کہنے کے بعد، اور یہ بات بھی کہہ دوں، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، میرا تعلق کسی گروپ سے نہیں، لیکن آپ کو ایک سچی بات کہتا ہوں، مرید اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ گروپ بندی کریں، مرید اس لیے ہوتے کہ آپ گروپ کا خاتمہ کریں۔ اگر آپ مرید ہو کر گروپ بناتے تو آپ مرید نہیں ہوئے، آپ مریض ہوئے، مریض۔ اس لیے کہ مرید تو وہ ہوتا ہے جو اللہ تک پہنچتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ میری گفتگو آخری تک سننا، میں بہت آپ کی خیر خواہی کی، قبر کی خیر خواہی کی بات کرنے لگا ہوں۔ مرید جو ہوتا ہے کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ اللہ تک پہنچے۔ اور اللہ تک کیسے پہنچو گے؟ تو سرکار غریب نواز، ہمارے مرشد غریب نواز، ہندوستان میں کوئی کسی سلسلے کا ہو، سب سے پہلے وہ چشتی ہے، بعد میں وہ کچھ بھی ہے، کیونکہ ہمیں دین ملا ہے غریب نواز کی وجہ سے۔ اور جو غریب نواز کا غدار ہوگا اس کو ہندوستانی مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اور ہم لوگوں سے کہتے ہیں ہمارے سروں پر یتیمی کے بادل نہیں منڈلا رہے ہیں، یتیمی کا رونا کوئی اور روئے، ہمارے سر پر جب تک دامن غریب نواز ہے، ہندوستان کا مسلمان کبھی بے سہارا نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جس کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو لوگ اٹھا نہ سکے، اس کے بسائے ہوئے کو لوگ نکال کیسے سکتے ہیں؟ اور کچھ نہیں ہے، ہمیں اپنے بیٹھنے پہ ناز نہیں، ان کے بسانے پہ ناز ہے، ان کے بسانے پہ ناز ہے۔ ہم تو صورت عقاب جیتے ہیں اور ہر موسم سے ہم انجوائے کرتے ہیں۔ چیل اور کوے اور عقاب میں فرق یہی ہے، بارش ہونے پہ، موسم بدلنے پہ چیل کوے گھونسلے میں گھس جاتے ہیں، اور جو عقاب ہوتا ہے وہ باہر نکلتا ہے کیونکہ اس کا کوئی گھونسلہ ہی نہیں ہوتا، اور وہ موسم سے انجوائے کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ موسم ہوتا ہی ہے بدلنے کے لیے۔ یاد رکھنا، موسم ہمیشہ بدلنے کے لیے آتے ہیں، ہمیشہ رہنے کے لیے موسم، اس لیے ہر موسم سے انجوائے کیجئے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ میں بات کی عرض کر رہا تھا، توجہ فرمائیں۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے مرید ہوتا ہے انسان، اور اللہ تک پہنچتا کیسے؟ غریب نواز فرماتے ہیں، لوگوں کے دلوں سے ہو کر اللہ تک پہنچنے کا راستہ جاتا ہے۔
اللہ تک پہنچنے کا راستہ کہاں سے ہے؟ لوگوں کے، بولو کہاں سے؟ لوگوں کے دلوں سے. یعنی جب تک آپ بندوں کا دل خوش نہیں کرو گے تب تک آپ اللہ تک حق ہو الا اللہ الا اللہ الا اللہ، نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، روزہ چلا، یہ غار وہ یہ سب اپنی جگہ. جب تک دل خوش نہیں کرو گے اللہ نہیں ملے گا. سرکار غوث پاک کہتے ہیں ایک دن میں نے اللہ سے پوچھا، بھئی اللہ سے کوئی غیر نبی بات تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ پوچھنا وغیرہ یہ الہامی کیفیت ہم اس کو کہتے ہیں. ایک دن عرض کیا مولا تو کہاں ملے گا؟ تو ندائی عبد القادر، مجھے ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کر، میں تجھے وہیں مل جاؤں گا. بتاؤ آج ہم دل توڑ رہے ہیں، کیا دل جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یاد رکھنا بھائیوں، اس وقت تک نمازی بن کر کچھ نہیں ملے گا جب تک دلوں کو جوڑنے والے نہیں بنے. بیوی کا دل آپ توڑیں، بچوں کا دل آپ توڑیں، پڑوسیوں کا دل آپ توڑیں، گالیاں دے کر ایک دوسرے کو کافر، گمراہ، صلاح کلی، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہو مسلمانوں کو. بھائی جو واقعی ان کو کہہ رہے ہو تو آپ کو سلام ہے، لیکن خوش عقیدہ مسلمانوں کو اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے ایسی گالیاں دیتے ہو، اس کا دل نہیں ٹوٹے گا تو کیا ہوگا؟ ایک بات آ گئی، لوگ کہتے ہیں ہم اللہ والوں کے ماننے، اللہ والوں کے ماننے. ارے اللہ والا کب ہوگا؟ سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنے زمین پہ ذرات ہیں، اس سے زیادہ راستے اللہ تک پہنچنے کے ہیں. سب سے شارٹ کٹ راستہ جو اللہ تک پہنچاتا ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے. ایک بات کہوں، سبق سنانے کے لیے حضرت بیٹھے ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا یہ مفتی ابن المفتی ہے اور ابو المفتی. ان کے ابا بھی مفتی، ان کے بچے بھی مفتی. آپ سنیں، ہم ایک دوسرے سے ایسے سوال کرتے ہیں جو قیامت میں ہونے والے، دنیا میں ہونے والے سوال ہم ایک دوسرے سے نہیں کرتے ہیں. بتاؤں، جو سوال اللہ بندے سے کرے گا وہ سوال ہم کرنے لگے ایک دوسرے سے، اس لیے جھگڑے ہو رہے ہیں. بندہ بندے سے جو سوال کرتا ہے وہ سوال کرنا سیکھو. آپ کیا کہتے ہیں؟ کس کے مرید ہو؟ بھائی یہ قیامت کے سوال ہے نا. ملاقات ہوتی ہے، کس کے مرید ہو، کس برادری سے ہو، کیا کرتے ہو؟ یہ سوال ادھر کے ہے، تمہارا حق نہیں ہے. آپ کو کیا پوچھنا ہے پتہ ہے؟ تیرا چہرہ کیوں اترا ہے؟ تو بیمار تو نہیں؟ اگر تیرے پاس دوائی کو پیسے نہیں تو چل میں تجھے دوا دلا کر کے لا دوں. یہ بندوں کے بندوں سے سوال ہے. اور تو بھوکا دکھتا ہے، چل میں تجھے اپنے گھر لے جا کر کے کھانا کھلا دوں. یہ بندوں کے بندوں سے سوال ہے. تو ٹینشن میں دکھ رہا ہے تیری بیٹی کی شادی ہے، انتظام نہیں ہے، چل میں انتظام کر دوں. یہ بندوں کے بندوں سے سوال ہے. آج کل تو ذرا مسجد سے غائب ہے، ارے کوئی پریشانی تو نہیں ہے، چل میں تیری پریشانی میں تیری مدد کر دوں. یہ بندوں سے، جب تک ہم بندوں سے بندوں والے سوال کرتے رہے محبت کی کھیتیاں ہری رہی. نہ برادری کا اختلاف تھا، نہ سلسلے کا اختلاف تھا، نہ مدرسوں کا اختلاف تھا، نہ تنظیموں کا اختلاف تھا. جب سے ہم نے وہ سوال کرنا شروع کر دیے جو فرشتوں نے کرنا ہے قیامت. آپ کے دل کی کیفیت کو میں چیک کرتا ہوں اور تیرے دل میں کیا ہے؟ تو دل کے اندر ایسا ہے. تو کیا آپ کو غیب کی خبر ہے؟ نہیں، یہ تو صرف زبان سے بولتے ہیں بھائیوں، ان کے دل کے اندر کچھ اور ہے. آپ میرے بھائی خدا کے قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو. اللہ کے رسول نے حضرت ایک صحابی کو کہا تھا، جب اس صحابی نے نام نہیں لیا، کیونکہ ہم جب صحابہ کے فضائل بیان کرتے ہیں تو نام لیتے ہیں، لیکن جب ہم کچھ اور ان کے متعلق بیان کرتے ہیں جو ہمارے لیے عبرت ہے تو نام نہیں لیتے. ایک صحابی نے ایک شخص کو قتل کیا اور وہ کلمہ پڑھ رہے تھے. جن کو قتل کیا وہ کلمہ پڑھ رہے تھے. دوسرے صحابی نے آ کے شکایت کی، حضور کلمے کے بعد انہوں نے قتل کیا ہے. سرکار نے فرمایا اس نے کلمہ پڑھا پھر تم نے کیوں قتل کیا؟ اس کی حضور وہ موت کے توجہ کرنا صحابی کے لیے حضور کہہ رہے، انہوں نے کہا حضور وہ موت کے ڈر سے پڑھ رہا تھا، اس کے دل میں ایمان نہیں تھا. سرکار نے کیا فرمایا؟ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ کس کو کہا؟ سارے ولی نیچے رہتے، صحابی کا قدم آگے. تو کیا ہم لوگوں کے دل چیر کے دیکھتے ہیں؟ دلوں پہ ہمیں اتنا ہے نہیں بھائیو. میں بات دو عرض کر کے بات ختم کر دوں. دیکھو سنیت کیا ہے، مسلک اعلی حضرت کیا ہے.
دلوں کو جوڑو. خوش عقیدہ مسلمان سے جڑے, جھگڑا نہیں کرے اختلاف, بلکہ ایک جملہ کہہ دو برا نہیں مانے تو, ذات کے لیے لڑنا یہ کتوں کا کام ہے, انسانوں کا کام نہیں. نوازش حضرت فرمائے جملہ دوبارہ کرو, ذات کے لیے لڑنا کتے کا کام ہے, انسان کا کام نہیں. انسان بولو انسان, معاف کرنا سیکھو. ذات کے لیے حضور نے غصے میں آیا ہو, ایک بار غصے میں آیا ہو تو بتا دو, جان کے دشمن کھڑے ہیں فتح مکہ کے دن اور ابھی حیران ہے, پریشان ہے, ابھی ابرو کا اشارہ ہوگا تو پتہ نہیں ندیاں بہ جائے گی خون کی. سرکار نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو لوگوں نے کہا آپ کریم ابن کریم کرم کی امید ہے. فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. یہ سنت کہاں گئی؟ میٹھا کھانا پہلے سنت ہے کہ بعد میں سنت ہے دسترخوان پہ, یہ برابر یاد ہے کیونکہ اس میں اپنے پیٹ کی آگ بجھ رہی ہے. مرغی کھانا یہ بھی سنت ہے, اور چاول کھانا یہ بھی سنت ہے, اور فلاں روٹی کھانا اس پہ گھی لگانا یہ بھی سنت ہے, پنیر بھی سنت ہے, کھجور بھی, سب کھانے کی سنت یاد رہی. معاف کرنے کی سنت کب یاد کرو گے؟ اور یاد رکھنا کھانے کی سنتیں تو اہل بدعت بھی اختیار کر سکتے ہیں, لیکن معاف کرنے کی سنت یہ صرف اہل سنت کا وطیرہ ہے. جا کر کے دیکھ لیجئے, جا کر کے دیکھ لیجئے. آج وہ سنت ختم ہے, کوئی کسی کو معاف کرنے تیار نہیں ہے. ارے شادی کا کارڈ اگر لیٹ آتا ہے تو گھمنڈ میں کہتے ہیں میں شادی میں نہیں جاؤں گا, اس نے لیٹ دعوت کیوں دی ہے. اور رسول اللہ کی سنت کیا ہے؟ نماز پڑھ کے گھر جا رہے, چھوٹی سی بچی ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے میرے گھر چلیے کھانا کھا لیجئے, بھوک لگی تھی. اس بچی کے کہنے پہ حضور گھر تشریف لے کر گئے. یہ سنتیں کون یاد کرے گا؟ بیماروں کے پاس حضور عیادت کے لیے جا رہے, فرماتے جو بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے وہ رحمت میں نہاتے جاتا ہے, اور جب بیمار کے پاس بیٹھتا ہے تو رحمت میں گوتے لگاتا ہے, اور جب بیمار کے پاس سے واپس پلٹتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. ہم نے تو جنازوں کو بھی غریبی اور امیری میں بانٹا ہے. امیر شہر کا جنازہ ہو تو کاندھا دینے والوں کی قطار ہوگی, اور غریب کا جنازہ ہے تو کوئی کاندھا دینے والا بھی نہیں ملے گا. اللہ کے لیے کیا کرتے ہو؟ قادری بنے, چشتی بنے, نقش بندی بنے, سہروردی بنے, اللہ کے بندے بھی بنے. اور قادریت چشتیت خدا کا بندہ بنے بغیر نہیں مل سکتی. صرف کھیل کر رہے ہو, کھیل, صرف تماشا کر رہے ہو. جب آنکھیں بند ہوگی موت سے, اس وقت تمہاری آنکھیں کھلے گی کہ ہم چیٹنگ کرتے رہے قادریت چشتیت اور نقش بندیت کے نام پہ. روٹیاں سیکنے کے لیے کلر کی ٹوپیاں چینج کرنے والوں, ٹوپیوں کے کلر کو سلسلے سے کوئی حیثیت اور نسبت حاصل نہیں ہے. اگر کلر چاہیے تو وہ کلر جسے قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا. اگر کسی رنگ میں رنگنا ہے تو اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. ارے نہیں کسی کو دیکھتے تو کم سے کم اپنے پیر مجاہد ملت کو دیکھ لو. مجاہد ملت کسی سلسلے کے پیر کا نام نہیں ہے, سارے سنیوں کے مسلم مقتدا کو مجاہد ملت کے